سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے بغیر ناپ تول کے، بغیر گنتی کے اجر دے گا۔ تفسیر میں جو حدیث ان میں سے ایک یہ ہے کہ روز قیامت ابھی لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، ایک فرشتہ اٹھے گا، ایک منادی کرے گا، سارا حشر کا میدان اس کو سن لے گا، کیونکہ فرشتے کی آواز ہوگی۔ وہ کہے گا جن کا رب کے اوپر قرض باقی ہے، رب نے قرض باقی دینا ہے، ان کا مقروض رب ہے۔ رب کی شان دیکھیں ذرا، انسان کے جس چیز کا اس نے حکم دیا، پسند کیا، اس کو کتنی ویلیو رب دیتا ہے۔ انسان کی کیا اوقات کہ رب اس کا مقروض ہو، لیکن رب کی عظیم شان دیکھیں کہ وہ کہتا کہ میں اس کا مقروض ہوں، اس نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ وہ فرشتہ کہے گا وہ جو جن کے رب مقروض ہے اور قرض واپس نہیں ملا وہ کھڑے ہو جائے، ان کو پتہ ہوگا، ان کو ودیت ہو چکی ہوگی، وہ ساروں کو فرشتے اٹھائیں گے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے کر دیں گے اور کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے جنتیوں کے ساتھ آپ بھی ساتھ جائیں گے، آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ وہ لوگ تماشا دیکھیں گے کہ ہم نے بھی صدقے خیرات کیے، قرض حسنہ تو ہم بھی سنتے تھے دیتے تھے، انہوں نے کون سا قرض رب کو دیا؟ تو جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے، جواب کسی کو پتہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور وہی فرشتہ دوبارہ حشر کے میدان میں اعلان کر کے اس کا جواب بتا دے گا۔ اور وہ کیا بتائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسرے کی زیادتی، کسی بھی قسم کی زیادتی کے اوپر دسترس رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اگلے نے تھپڑ مارا، اپنے چھوڑ دیا، رب کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے گالی دی، اپنے چھوڑ دیا۔ دھوپ میں روزے میں آپ جا رہے ہیں، پیچھے لمبا اس نے ہارن دے دیا، تب چڑھ گئی، چھوڑ خیر ہے یار۔ محفل میں گالی دے دی، جھوٹ کا الزام لگا دی، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ آپ سینئر ہیں، طاقتور ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، 2 تھپڑ بھی لگائے بچہ ہے سیدھا ہو جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں معاف کرو یار، چھوٹا ہے، جواب نہ لو اس سے، اس کو گالی مت دو، اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، اس نے میرا حق مارا، میں نے اس کا حق نہیں مارنا، اس نے رشتہ توڑا، میں نے رشتہ نہیں توڑنا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو رب اس لائن میں رکھ دے گا کہ ان کا میرے اوپر قرض ہے، اور رب قرض کیسے دے گا؟ رب قرض کے بدلے جنت دے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں ریلیجن کی اصل چیزوں کا اندازہ ہو۔ ہم لوگ عبادات کے اندر پھنس گئے ہیں۔ ہمارے اندر 2 ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے جو صرف عبادات کے آس پاس گھوم رہی ہے اور معاملات کو بالکل زیرو کر دی۔ ایک وہ جو معاملات کے اندر بہت اچھے ہیں، انہوں نے عبادات کو بالکل کسی ویلیو پہ نہیں رکھا۔ اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی، اس دین کی وہ عمارت جس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، اس کی بنیاد فرائض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اور جو فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتائیں یہ فرائض ہیں معاملات میں آپس میں لوگوں کے ساتھ، یہ فرائض ہیں، ان کو پورا نہیں کریں گے عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ اور جو باقی سارے جہان کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ اس کی عمارت ہے۔ نہ عمارت کے بغیر بنیاد کو آپ عمارت کہہ سکتے ہیں، نہ بنیاد کے بغیر عمارت کو آپ عمارت کہہ سکتے ہیں، کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہم لوگ ایک کو جو ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے کے پی کے علاقے میں پٹھان ہیں، یہ ذرا جسمانی طور پر بڑے تگڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عبادت کا مسئلہ کوئی نہیں، روزے بہت رکھتے ہیں، یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ان کے لیے سہ روزے لگانا یہ بہت بڑا آسان کام ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں دین کے قریب نہیں پڑتے۔ یہ انفارچونیٹلی اکثریت ہی پھنس جاتی ہے۔ کراچی کی طرف جائیں، صدقہ خیرات کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے تو شب جمعہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن سود کا کاروبار کراچی سے ختم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ مشکل ہے۔ جس کو جو چیز آسان لگ رہی ہے اس نے اس کو پکڑ لیا ہے، مشکل کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ لوگ اپنی دانش کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، کچھ آستہ بول پڑتے ہیں، کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ جو سود کے قوانین آپ بیان کر رہے ہیں نا بھائی جان، یہ اس زمانے کے تھے، آج کل کے ٹائم میں نہیں لگتے۔ یہ ابھی بزنس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی ہے، بینکنگ ڈفرینٹ ہے، اس زمانے میں بینک تھا ہی نہیں اس سے۔ میں نے خود اس مسجد کے اندر لوگوں سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سود کے بارے میں کہ ایک وقت آئے گا میری امت کی گرد کے اندر سود ہوگا۔ گرد، آپ گھر میں، آپ سارے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ گھروں کے دروازے خواتین بعض اوقات لاک رکھتی ہیں، ایئر ٹائٹ ہوتا ہے، روز گھر میں پوچھا لگتا ہے، ویکینڈ پہ کہیں باہر نکلیں، شام کو واپس آئیں، جس شیشے کے اوپر ہاتھ لگائیں گے آپ کو گرد نظر آتی ہے، نہیں سمجھ آتی کہاں سے آتی ہے اندر۔ یعنی گرد وہ چیز ہے جو آپ انتہائی احتیاط کرتے ہیں اس کے باوجود اندر آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرد سے تشبیہ دی ہے کہ میری امت کے گرد کے اندر سود شامل ہوگا۔ سود کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ واحد گناہ ہے ڈونٹس میں سے کہ یہ نہیں کرنا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ میرے اور میرے رسول، میرے فرشتوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے جس نے سود نہیں چھوڑا۔
جس نے 1 روپیہ سود کا کھایا ادھر جدھر مرضی آسمان پہ جا کے چڑھ دے، اس نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا ہے کہ اس نے رب سے جنگ مول لی ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ، آئی وش ہم سارے تھوڑا سا دین کو پڑھیں، کم از کم پڑھانے کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی قبر کو بچانے کے لیے۔ ہمیں ابھی تک یقین، مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، میں 50 ٹپ چکا ہوں، میرے آس پاس کی اکثریت لوگوں کو دین کے ان بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جن میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ پڑھ دیں تو جہنم کنفرم ہے، انلیس کہ رب معاف کر دے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ ان میں سے ایک یہ سود کا معاملہ ہے۔ سود کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ حرام کا ایک نوالا جس کے پیٹ میں جائے 40 دن کی نماز پوری نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ اگر 40 دن کے اندر ایک نوالا اور کھا لیا، اگلے 40 دن بھی گئے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہر 40 کے اندر، 30 کے اندر، 20 دن کے اندر ایک نوالا کھا جاتے ہیں ایسا، اور اپنی نمازیں، اپنی ساری عبادات کو غلط کر بیٹھتے ہیں۔ سود کے معاملات سب سے زیادہ خطرناک ہیں، سب سے زیادہ خطرناک۔ سود کا جو وجوب ہوا ہے 9 میں جا کے ہوئے، 9 میں۔ اور حضرت عمر کا اپنا قول ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سود کے معاملات کے بارے میں زیادہ لمبے چوڑے سوالات نہیں کر سکے، بہت سارے ابہام موجود ہیں، ان کو بھی ابہام تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص ڈیزائن کے مطابق تھا۔ غالباً ہمارا امتحان ہی سود کے حساب سے، کہ سود کے اندر لوگ پڑ جائیں گے۔ سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کے نوالے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام کا نوالا صرف چوری کا، ڈکیتی کا نہیں ہوتا۔ ایک چیز کمائی جو حرام کے وہ بھی حرام کی ہے، اور جو صرف اٹ سیلف حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ جو میرا حق نہیں بنتا اور میں نے لے لیا، 1 روپیہ ہے چاہے 10 روپیہ ہے، ایک چیز یاد رکھیے، ایسا کوئی تجارتی لین دین جس میں سے کوئی ایک فریق مجبوری میں سائن کرے، مجبوری میں پیسے دے دے، وہ حرام ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ الاؤڈ۔ مجبوری میں کر رہے وہ، اس کو اپنے رستے ہی کو نہیں دیا۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کمائی آ رہی پھر وہ حرام کے زمرے میں آ رہی، کام خراب کر جاتی ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے سب سے پہلے دور رہنا ہے جو ہماری کمائی کو، آخرت کی کمائی کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیتے ہیں۔ میں ان چیزوں کو شارٹلی لسٹڈ میں دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا زیادہ وقت اس چیز کے اوپر نہ لگے۔ معاملات کے اندر نمبر 1، جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے اس کے کسی حسب نسب کی وجہ سے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے ہے، بڑا گرا ہوا خاندان ہے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، جو کسی مسلمان کو کسی حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ جو شخص کسی ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک جو ناراض تھا دنیا سے اٹھ گیا یا یہ اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا، وہ صرف گناہوں کو لے کے دنیا سے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قبر کے اوپر بتایا، جن سے ان کی ماں ناراض تھی، آخر ٹائم میں ماں نے معاف کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور صحابی کی قبر کے اوپر واعظ فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد، کہ یاد رکھو جس سے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں ناراض چلے گئے، اس کا کچھ بھی رب کے ہاں پیش نہیں ہوگا، صرف گناہ جائیں گے اس کے۔ حرام کی کمائی اس میں سے سب سے زیادہ ہے۔ ایک نوالا بھی حرام کا ہے، ساری نمازیں۔ اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں گے تو میرا بعض اوقات مشورہ دینے کو دل کرتا ہے، جس کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ حرام کی کمائی کر رہا ہے، کہ یار تو خامخواہ اپنے آپ کو تنگ مت کر، کیوں صبح اٹھ کے آ جاتا ہے ادھر، نیند نہیں پوری کر، لٹ مچا۔ جب رب نے آرڈر دیا ہوا کہ میں تیری نمازیں قبول نہیں کروں گا، تو نے حرام کھایا ہوا ہے، تو نے فلانے کا پکڑا ہوا ہے، اس کے حصے کا تم کھا رہے ہو، تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لبادے میں چلیں کہ رب معاف کرنے والا ہے، شب قدر آئے گی، معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر میں اتنی بھی لٹ نہیں مچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث بھی ہمیں لوگوں کو بیان کرنی چاہیے، وہ جو اسی شب قدر کے بارے میں ہے، کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام جب شب قدر کے آخر میں فجر سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے اس ایک رات میں صرف بیٹھے ہوئے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا سوائے اس کے۔ اور وہ کون ہے؟ جو 2 مسلمان آپس میں ناراض ہیں، کدورت لیے بیٹھے ہیں، دل میں کینہ بغض ہے، ان کے بارے میں آرڈر ہے یہ معاف نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو۔ جو عادی شرابی ہے، کوٹ نہیں کیا ابھی تک، کہتے ہیں اس کو نکال دو لسٹ میں سے، شامل نہیں ہے۔ جس سے اس کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، جتنے مرضی اس نے سجدے کیے ہیں، اعتکاف پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال 40 سالوں سے لگا اعتکاف کے اوپر، اعتکاف والوں کو نصیحتیں مار رہا ہوتا تھا، ماں ناراض ہے ان کا جی چھوڑ دو اس کو، باپ ناراض ہے اس کو بھی لسٹ میں سے نکال دو۔ یہ سارے اس لسٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور ایک وہ لسٹ ہے جو ہر سوموار جمعرات کو رب کے ہاں پیش ہوتی ہے، اور ہر سوموار جمعرات کو ہم میں سے بہت سارے بدبخت، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے،
اس میں سے اس لسٹ کی وجہ سے اپنے جو نیکیاں پچھلے 3-3.5 دن میں کر رہے ہوتے ہیں ساری کی ساری آسمانوں کو ٹکراتی زمین کو واپس آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مستند حدیث کی روایت ہے، اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر سوموار کو جمعرات کو رب کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، مسلمانوں کے۔ فرسٹ آسمان جو ہوتا ہے اس سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ معراج کے واقعات میں بڑی کلیئرٹی آتی کہ اس کا دروازہ پوچھتا تھا کہ کون ہے، جبریل بتاتے تھے کہ میں ہوں، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پھر وہ دروازہ کھولتا تھا پرمیشن کے بعد۔ تو وہ جو فرشتے اوپر اعمال لے کے جاتے ہیں رب کے ہاں، وہ پہلے پرمیشن لیتے ہیں، فرشتے نیکی والا فرشتہ جاتا ہے پرمیشن لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کس کا، فلاں کے بیٹے فلاں کا نام ہے اعمال ہے، وہ اس کی نظر ایک نظر لگاتا ہے، اسکینر آن ہوتا ہے فرشتے کا۔ اور حدیث میں ہے کہ اکثریت کے نامہ اعمال نیکیوں کے وہ جو انبار لے کے آیا ہوتا ہے پچھلے 3 دن کا، وہ فرشتہ کہتا ہے اس کو ادھر سے نیچے پھینک دو۔ کہتے کس وجہ سے؟ دیکھو اس کے اندر کیا کیا ہے، حج بھی کیا، عمرہ کر کے، فلاں کر کے، فلاں کر کے، بیوہ، یہ یتیم، فلاں فلاں کر کے ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے میرے رب کا آرڈر ہے، جن نیکیوں کے ساتھ غیبت کی غلاظت لگی ہوئی ہے، جن نیکیوں کے ساتھ غیبت کی غلاظت لگی ہوگی ان کو وہیں سے نیچے پھینک دو، میرے سامنے نہ لے کے آؤ۔ یہ رب کا فرمان ہے، غیبت کی غلاظت۔ ذرا دیکھ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جو 24 گھنٹے کا ایک دن ایسا گزار لیتے ہیں جس میں ہم غیبت نہیں کرتے۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال ایک ایسا حیرت انگیز شاکنگ قسم کا ہے کہ ہمیں بل کا اندازہ نہیں۔ ایک ان میں سے ہے رشتہ توڑنا، ناراضگی آپس کی کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگیوں پہ انصاف کا حق دیا ہے، ظلم کے بدلے بدلہ لینے کا حق دیا ہے، لیکن ناراضگی کا حق نہیں دیا۔ ناراض نہیں ہو سکتے آپ، بدلہ لیں گے جو آپ کو قانون نے اجازت دی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں آپ، معاف کر دیں، بہت اچھا، آخرت کے لیے کمائی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے سے نہیں روکا گیا۔ یہ وہ کرسچینٹی کا مذہب نہیں کہ جو کوٹ کرتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے تھپڑ مارا تو نے کہا اگلا گال بھی آگے کر دی کہ اس کو مار دو، ایسا نہیں، یہ دین فطرت دین ہے، بدلے کر اپنے حق دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو قطع تعلق کرتا ہے اور 1 سال تک اس رشتے سے کٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے فرشتے کو حکم دیتا ہے اس والے کو کہ اس کے گناہوں میں اس کا قتل بھی لکھ دو، قتل اس کا لکھ دیا جاتا ہے اس کے گناہوں میں کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے کیونکہ اس نے رشتہ کاٹا ہے۔ رحم مادر رحم سے، رحمان سے ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک ایک اور چیز ہے کہ روز قیامت جب لوگ جنتیوں والے اعمال لے کے، جن کے گناہ کم نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کو حکم ہوگا یہ تمہارا پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، یہ سامنے جنت ہے، یہ حشر کا میدان ہے، جہنم یہ نیچے ہے، یہ جو دہک رہی ہے، اور اس کے اوپر یہ پل صراط رکھ دیا گیا ہے، انبیاء بھی اس کے اوپر سے جائیں گے اور سارے کے سارے میرے آپ جیسے بھی اس کے اوپر سے جائیں گے، اور سارے کے سارے لوگ اپنے نور ایمانی، اس پہ اندھیرا ہوگا، انتہائی اندھیرا، حالانکہ جہنم کے اوپر ہوگی، اور لوگ اپنے ایمان کے نور اور اسی کی آسانی کے حساب سے جائیں گے، قربانی کے جانور بھی ان کی مدد کریں گے، ساتھ سہارا دیں گے، یہ بھی حدیث کے اندر شامل ہے، یہ بڑی فضیلت ہے اس کی، قربانی کے جانور کی۔ اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے آنکڑے دیکھے، آنکڑے وہ صحرائی لمبے لمبے وہ جو نوکدار ایلیفنٹ گراس ٹائپ کے نوکدار کانٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانٹے، 6 فٹ کے کانٹے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھے تھے صحرا میں، کہاں دیکھیں، یہ جہنم، یہ پل صراط کے کنارے بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، ان کے درمیان پل صراط ہوگا، وہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، کوئی گھسٹ کے جائے گا، کوئی رینگ کے جائے گا، کوئی نور ایمانی سے آرام سے جائے گا۔ 2 قسم کے بدبخت لوگوں کا بہت بڑا گروہ ہوگا جو یہاں پہ آ کے پکڑا جائے گا، حالانکہ ان کے گناہ تولے جا چکے ہیں، نیکیاں تولی جا چکی ہیں۔ وہ 2 گناہ مجسم صورت میں، چاہے انسان چاہے فرشتے کی صورت میں سامنے آئیں گے، اور ان جنت کی جو لڑیاں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم پاس ہو گئے، حشر کے میدان سختیاں گزر گئیں، دس از مائی پاسپورٹ، آئی ایم جسٹ پاسڈ، 40% پلس لے لیا ہے اور جا رہا ہوں، یکدم سامنے ایک آئے گا، دھکا مار کے جہنم میں گرا دے گا، ریئیکشن ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ 2 گناہوں کے مجسم صورت میں سامنے آئیں گے۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ ایک، رشتہ توڑا اس نے، قطع تعلق ہو گیا، ناراض ہو گیا، بھائی سے ناراض ہو گیا، ماں سے، باپ سے، چاچے مامے بھتیجے سے ناراض ہو گیا، دور کا رشتہ جو بھی ہے، جو رشتہ ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، سسر ساس کی وجہ سے ہے، یا جس کا دودھ پیا ہے ماں نہیں ہے، رضائی ماں، یہ تینوں رشتے ہیں، ان میں سے کسی کو توڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو قطع رحمی کی ہے وہ گناہ سامنے آئے گا، دھکا مار کے جہنم میں گرا دے گا، کوئی ریئیکشن ٹائم نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔
اور ایک گناہ اور سامنے کھڑا ہوگا جو گرائے گا جس نے وہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے جو بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، امانت کے اندر خیانت۔ اگر کسی نے 1000 روپے کی بجلی استعمال کی ہے اور لائن مین سے لائن لگا کے 500 کا بل دیا ہے تو جان چھڑا لے، نہیں تو بھگتے گا، کیونکہ یہ امانت کے اندر خیانت 26 کروڑ عوام کی خیانت ہے۔ یہ وہ نہیں کہ میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے مار لی، آپ نے مجھے دیے، میں نے مار لی۔ ہمارے ذہن میں امانت کی خیانت کی ایک سمپل کلوز بریکٹڈ ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت کو کیا ہوتی ہے؟ اے نے بی کو پیسے دیے، بی نے واپس نہیں دیے۔ دس از ون سمپلسٹ فارم۔ ہر وہ چیز، مشورہ بھی امانت ہے، حدیث کے الفاظ ہے، مشورہ امانت ہے۔ somebody tells you یار میں مشورہ دینا ہے something، آپس میں رکھیں، کسی اور کو نہ بتائیں، آپ نے پورے محلے کو جا کے بتا دیا، امانت میں خیانت ہوگی۔ سرکار کی جتنی پراپرٹی ہے، سڑک کے اوپر لگے ہوئے بورڈ، اسٹریٹ لائٹ سے لے کر میٹر تک جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز، آپ کا جتنا مرضی حکومت کے اوپر غصہ ہے، فلاں کے اوپر غصہ ہے، آپ اسٹریٹ لائٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اس لیڈر کے پیسوں کا نہیں بنا ہوا، وہ 26 کروڑ عوام کے ٹیکس کی بنی ہوئی ہے، یہ عوام کی چیز ہے۔ آپ گورنمنٹ کی ایمبولینس کو آگ نہیں لگا سکتے، آپ فائر بریگیڈ کی گاڑی کو آگ نہیں لگا سکتے، آپ اس کا شیشہ نہیں توڑ سکتے، آپ پولیس کی گاڑی کو پتھر نہیں مار سکتے۔ اس تھانے دار کی گاڑی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی گاڑی ہے، وہ سرکار کا ملازم ہے۔ وہ آپ بجلی گیس کے بل میں ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ ہم کسی چیز کو جو سرکار کی چیز ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر میرے گھر کے اندر بجلی کا اوپر پانی کا ٹینک اوور فلو کر رہا ہے، مجھے آواز آ رہی ہے اپنے گھر کے اندر، تو میں ٹوٹی ذرا سی چھنکار کیا ہوتا ہے، میں بھاگ کے جاتا ہوں کہ بند ہو جائے یار، ٹینکی نہ خالی ہو جائے، اور اوپر اوور ٹینک جو ہے نا وہ ابل رہا ہے، اور مجھے پتا ہے یار یہ ٹینک تو فل ہو چکا ہے، بس میں نے تو آ جائے گا، آواز آ جائے گی کسی کو، یار اس کو آ جائے گی، فلانے کو آ جائے گی، 32 فلیٹ ہے یار، ایک ٹاور میں اکیلا میں تو نہیں ہوں، ادھر بھی آپ امانت کے اندر خیانت ہی کر رہے ہیں۔ اکیلے آپ کو پتا ہے، باقیوں کو پتا نہیں ہے، اور وہ پانی جو اتنی مشکل کموڈٹی ہے وہ بہہ رہی ہے اور آپ کو اس کا خیال نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جس کو ہم نے پامال کیا۔ آسٹریلیا نے ایک نان مسلمس کی واٹر پیوریفائڈ واٹر کمپنی کے ٹیگ کے اوپر لکھا ہوا ہے، پروفٹ محمد آف مسلم سیئنگ، ڈو ناٹ ویسٹ واٹر ایون اف یو آر سٹنگ آن دا اسٹریم، فلڈڈ اسٹریم آف دا واٹر۔ وہ حدیث لکھی ہوئی ہے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ کے اوپر، لا تصرف الماء ولو كنت على نهر جار۔ آپ پانی کو ضائع نہیں کر سکتے، پانی کا اسراف نہیں کر سکتے، چاہے آپ بہتی ندی کے اوپر بیٹھے ہو۔ پانی کا خیال کریں، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کے اوپر یہ آرڈر دیا ہوا ہے۔ ہمیں امانت کی خیانت کا اس سے بچنا ہے، ہمیں غیبتوں سے بچنا ہے، ہمیں رشتہ داری پالنی ہے چاہے جیسی بھی ہو۔ ان معاملات کو درست رکھیں گے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ یہ اس قسم کا پاکستان نہیں رہے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی زندگی خراب کی ہوئی ہے، اس میں ہمارا ذاتی رول 90% ہے، کسی اور کا رول شاید 10% بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی زندگی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی کسی کے لیے دوسرے، ہماری بھی زندگی آخرت میں آسان ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک خوبصورت فرمان، اس کے اوپر اینڈ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ جنتی ہو گئے حالانکہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کوشش کو معاف فرمائے۔ تو صحابہ نے میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر بہت بڑی کوئی خاص نیکی نہیں تو پھر کس چیز کے اوپر جنتی ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس چیز کی وجہ سے جنتی ہو گئے کہ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کے، دوسروں کے خیر خواہ تھے، ویل وشر، دوسرے کا اچھا چاہتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کیا ہے کہ نہیں کیا، اٹس ناٹ ریکوائرڈ، ملٹیپلائڈ بائی 0۔ دوسرے کا اچھا چاہنا یہ انبیاء کے خصائص میں شامل ہے، یہ اولیاء کے خصائص میں شامل ہے، اور دوسرے کا اچھا چاہنا ماں کے خصائل میں شامل ہے۔ ماں بچے کا ہمیشہ اچھا چاہتی ہے، اولیاء اپنی قوم کا ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں، انبیاء رسول اپنی قوم کا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں، اسی لیے تینوں کی دعائیں ٹھک کر کے قبول ہوتی ہیں۔ کیا کامنلٹی ہے ماں کی نبی کے ساتھ؟ یہ کامنلٹی ہے، ماں کا خلوص انڈاؤٹڈ ہوتا ہے، انکوسچنڈ ہوتا ہے، ہر حال میں بچے سے محبت کرتی ہے۔ جو انسان ماں یا باپ نہ ہونے کے باوجود آس پاس کے لوگوں سے محبت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر لے کے جائے گا، اس حدیث کے مطابق جنتیوں میں ڈال دے گا اس کو، بغیر بڑے بڑے نام اعمال کے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے صرف نظر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔